السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اسلام کے بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ تو ڈیٹیلز نہیں بتانے والی، لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ٹاپک ہے نماز۔ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یہ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارے روح کا سکون ہے، ہماری زندگی کا نظام اور اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو صرف رسم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کی زندگی کے کچھ کاموں کے لیے نماز کو اگنور کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے امپورٹنٹ تو ہے، لیکن یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور کہیں وہ کام اللہ تعالیٰ اتنا نہ بکھیر دیں کہ آپ نماز چھوڑ کر ان کاموں کو کبھی سمیٹ نہ پاؤ۔ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں اسلام میں نماز کی اصلی اہمیت کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نماز کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے ہم مسلمانوں پہ۔ اور فرض چھوڑنا صرف بے پرواہی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے۔ سوچیے، دن میں 5 وقت انسان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوا تو باقی عمل بھی صحیح ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوا تو باقی عمل بھی خراب ہوگا۔ سوچو، پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ اگر اس میں فیل ہوئے تو باقی سب میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ باقی سب بھی بیکار ہو جائے گا۔ اور نماز روشنی اور سکون اور حفاظت ہے۔ نماز صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے برائیوں سے بچاتا ہے، ہمیں غلط کاموں سے بچاتا ہے، حرام اور حلال میں فرق۔ نماز فحش اور برائیوں سے روکتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دل میں تقویٰ ڈال دیتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اور سجدے کا مقام، سوچو، سجدہ وہ لمحہ ہے جب ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، سجدے کے وقت ہوتا ہے۔ سوچو کتنی قربت مل رہی ہے اور ہم اسے گنوا دیتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم بہت بزی رہتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے اور ایسی سوچ رکھنے والوں پہ کہ وہ نماز کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز، اور ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دعوت پہ بلاتا ہے، ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ کبھی سوچو اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں کبھی سوچو، 2 منٹ وقت نکال کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کا انکار کر رہے ہیں۔ شیطان نے بہت بڑا انکار نہیں کیا تھا، نماز ہی چھوڑی تھی۔ سوچنا چاہیے انسان کو، اتنا بھی وقت اللہ کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اگر اتنا ہی سکسیس ہونے کے لیے فکر ہے تو نماز کے بارے میں بھی سوچو کہ کیا آپ نماز میں سکسیس ہیں۔ اگر آپ نماز میں سکسیس نہیں ہیں تو پھر قیامت کے دن سب سے ہی پہلے سوال میں آپ فیل ہیں۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز بہت قیمتی ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والوں کے لیے نماز بہت قیمتی ہے، اور یہ بہت سکون دینے والی چیز ہے۔ جو اللہ سے باتوں میں بزی ہوتا ہے اسے دنیا کے کسی بھی غم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دنیا میں آزمائشوں پہ، پریشانیوں پہ ہنستا ہے، اسے یاد رہتا ہے، اسے پتہ رہتا ہے کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے جو اللہ آپ کو ہر حال میں آزماتا ہے۔ آپ کو سکسیس دے کے بھی آزمائے گا، آپ کو فیلئر دے کے بھی آزمائے گا، اور آپ کی سب سے بڑی آزمائش ہے ان کاموں کو دے کے۔ اس لیے وقت نکالیں نماز کے لیے۔ اس وجہ سے ہمیں نماز کا خیال رکھنا چاہیے، قاضی بن جائیں، ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے انہیں نمازی بناتا ہے، تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم فرض نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب لائف میں بہت زیادہ بزی ہیں تو کم سے کم فرض نماز پڑھ لیں، کیونکہ فرض کا حساب ہوگا۔ اپنی بزی لائف سے وقت نکال لیں نماز کے لیے۔ نماز
آپ کے خود کے لیے ہے، آپ کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ یہ دنیا صرف آزمائش کی ہے، اس بات کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کتنا بھی سکسیس ہو جائیں، اگر آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ ناکام ہیں، پوری طرح ناکام ہیں۔ اور ان پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو نماز کی آرڈر نہیں دیتے، ان کو بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں، کیونکہ سب سے پہلے حساب ماں باپ سے بھی ہونے والا ہے کہ آپ کہاں تھے کہ آپ کے بچے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میری طرف سے تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے انہیں نمازی بنائیں۔ اگر نمازی نہیں بنا سکتے تو آپ کچھ بھی بنا دیں اس دنیا میں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا بچہ فیل ہے اور آپ بھی فیل ہیں، ایک پرورش میں، اچھی پرورش میں آپ فیل ہو چکے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ میں اور آپ سب نمازی بن جائیں۔ اور اگر آپ کو میری بات ذرا سے بھی صحیح لگتی ہے تو آپ اپنی زندگی میں عمل کریں اور میرے حق میں بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔